أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے 101 تک۔ گزشتہ آیات سے بنی اسرائیل کی جو شرارتیں تھیں یا ان کی جو ہٹ دھرمیاں، ضد اور عناد تھا، اس کا تذکرہ تسلسل سے چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں آج کی زیر درس آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کے کچھ سوالات، کچھ اشکالات، ان کا تذکرہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو بھی ہے، عدوًا دشمن، لجبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اصل میں ان آیات کا پس منظر، آپ جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا نزول ہجرت مدینہ کے بعد سے ہوا، اور وہاں پر چونکہ یہود سے آپ کا واسطہ پڑا، تو اس وقت تقریباً 10 بڑے علماء تھے یہود کے، کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو باقی یہودی بھی ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ان 10 میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لائے، باقی ایمان نہیں لائے۔ انہی میں ایک ابن سوریہ نامی عالم بھی تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کہا، جی آپ نبوت کے مدعی ہیں، آپ نبی آخر الزمان کہلواتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی۔ اس نے کہا چند سوالات آپ سے پوچھنے ہیں۔ کہا جی پوچھئے۔ تو اس نے، جو ابن سوریہ نے، پہلا سوال یہ کیا کہ ہماری کتابوں میں انبیاء کے خوابوں کی کیفیات کا ذکر ہے، تو آپ بتائیں آپ کے خوابوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے، یعنی میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل انبیاء کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور دوسرا سوال بھی ہے، اچھا پوچھیے کہ رحم مادر کے اندر جو جنس کی تبدیلی کہہ لیں یا جنس کی تخلیق ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا جو مادہ تولید ہے وہ سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے رحم کی رطوبت زرد رنگ کی ہوتی ہے، اور ان کے ملاپ سے تخلیق ہوتی ہے۔ اب جس کا پانی غالب ہوتا ہے اسی کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے، خواہ وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ شکل و شباہت کے اعتبار سے ہو، کیونکہ بچہ کبھی تو ماں کا ہم شکل ہوتا ہے، کبھی باپ کا ہم شکل، تو اس کی وجہ غلبہ، کہ جس کا پانی غلبہ حاصل کر لے دوسرے کے پانی پر، تو بچہ اسی کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ باقی اب غلبہ کس کیفیت میں ہے، کس مقدار میں ہے، کس صفت میں ہے، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر باتیں ٹھیک ہے پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اچھا ایک اور سوال کا جواب دیں۔ ہاں جی پوچھیں کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی مہمان نوازی یا پہلا انہیں جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اولین مچھلی کے جگر کے ساتھ ایک زائد گوشت ہوتا ہے، وہ تمام اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے پیش فرمائیں گے، اور دوسرے نمبر پر بیل کا گوشت جو کہ جنت کی چراگاہ میں چرتا ہے، پھر اللہ اس کا گوشت اہل ایمان کو کھلائیں گے۔ تو اس کی بھی تصدیق کی انہوں نے۔ پھر حضور نے پھر فرمایا کہ دیکھو نشانی پوری ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو کہا کہ ایک بس ہمیں جواب اور دے دے کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اچھا پھر تو ہم ایمان نہیں لاتے، ہم تو جبریل کو نہیں مانتے۔ ایک تو ہم پر مشکل احکامات جبریل لے کر آتا ہے، ہم پر جتنے بھی عذاب آئے جبریل کی وجہ سے آئے، اور 2 وجہ سے ہمیں جبریل کے ساتھ بڑی ضد ہے۔ ایک تو یہی کہ عذاب وہی لے کر آتا ہے،
اور دوسرا یہ کہ بخت نصر کو مارنے میں جو ہم نے کوشش کی تھی اس کو بچانے والا بھی جبریل تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جی ہمارے علماء نے بتایا تھا کہ بخت نصر ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو تمہاری زوال اور تمہارے لیے بطور سزا کے ہوگا، اس کے ہاتھوں تمہیں سزا دی جائے گی، شام اور فلسطین وہاں پہ ہوگا، یہ اس کی علامات ہیں، بہتر ہے کہ اس کو بچپن میں قتل کر دو، نہیں تو اگر وہ بڑا ہو گیا وہ تمہاری خیر نہیں ہے پھر۔ تو انہوں نے کہا جی پھر ہم نے اپنے بندے دوڑائے، ہم نے تلاش کیا تو ان اوصاف پر ہمیں ایک بچہ مل گیا، ہم اس کو مارنے ہی لگے تھے کہ جبریل بیچ میں آ گئے۔ ہم نے کہا تم بیچ میں کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ تم اسے کیوں مارتے ہو؟ تو کہا جی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پر عذاب آئے گا، یہی ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے کہ اس کے ہاتھوں تم پر عذاب آنا ہے تو پھر تم اسے مار ہی نہیں سکتے۔ جب یہ طے ہے اللہ کے امر میں، جیسا کہ دجال کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، نہیں تو پھر آگے عیسیٰ ابن مریم اس کا کام تمام کریں گے۔ تو بعض صحابہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جو علامات آپ بتاتے ہیں اگر کسی میں نظر آئے، جیسے ابن سیاد کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ دجال وہی ہے، پھر آپ تشریف لے کر گئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو مارنے کی بات بھی ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، جو اللہ کے علم میں طے ہو چکی ہے بات اب وہ ہو کے رہنی ہے۔ تو کہا جبریل نے آ کر کہا جی اگر یہ تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ ہے تو پھر تم کیا کر سکتے ہو، اور اگر نہیں تو پھر ناحق ایک خون اپنے سر لیتے ہو۔ تو چھڑا کے لے گیا، پھر بعد میں وہی ہوا، بخت نصر آیا جس کا سورہ بنی اسرائیل میں بھی تذکرہ موجود ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ ہمارے پہ جنگجو لوگ آئے تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں انہوں نے مارا۔ تو وہ کون تھے؟ یہی بخت نصر اور اس کے سارے ماننے والے تھے، اس کے سارا قافلہ تھا۔ تو خیر یہ وجہ ہے کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے۔ تو یہاں اسی کا جواب اور ان کی تردید کی جا رہی ہے، قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو بھی جبریل امین کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، وہ تو اتارتا ہے آپ کے دل پر بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی جبریل کا اپنا کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہی آپ کے دل پر لے کر آتا ہے۔ وہی کی مختلف صورتیں ہیں، کتب احادیث کے اندر لکھی ہیں، ایک تو وہی جبریل امین آپ کے دل کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن ہو جاتا تھا کہ جیسے ہم جب بٹن دباتے ہیں تو کنیکشن ہوتا ہے تو بلب روشن ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی وہی کا ایک ذریعہ تھا کہ دل اور وحی اور کتب الہی کے درمیان ایک کنیکشن قائم ہو جایا کرتا تھا۔ تو دل پہ گویا کہ وہ وحی اترتی تھی، کبھی پردے کے پیچھے سے بھی بات ہوتی، کبھی جبریل امین دل میں القاء فرما دیتے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی کلام فرماتے، کبھی وحی کے ذریعے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے بھی کیفیت ہوتی تھی، ایسی آوازیں کہ جیسے چکنے پتھر پر اگر آپ زنجیر ڈال کر کھینچیں تو جیسے آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی آوازیں۔ اور کبھی وہی ایسی بھی ہوتی تھی کہ جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ، یعنی وہ میں اپنے قرب و جوار سنتا تھا اور یہ کیفیت مجھ پر بہت بھاری ہوتی تھی، بڑی سخت ہوتی تھی۔ تو مختلف صورتیں تھی وحی کے نزول کی۔ تو بہرکیف تم جبریل کے دشمن نہ بنو، وہ تو اللہ کے امر کا پابند ہے، اور جو اتارتا ہے تمہارے دل پر مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا کلام ہے، لما بین یدیہ، اس کلام کی جو اس سے پہلے گزرے۔ تورات، زبور، انجیل کی بھی تصدیق قرآن کر رہا ہے، گویا کہ نیا کلام، نئی بات، نئی چیز نہیں ہے۔ جو پیغام تمہیں تورات، زبور، انجیل کے ذریعے ملا اسی کی ترجمانی قرآن بھی کر رہا ہے۔ وَہُدًى، اور وہ ہدایت ہے، وَبُشْرَى، اور خوشخبری، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے، کہ جو مانے گا، اس کے ہدایت کے راستے پہ چلے گا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جنت ہے۔ من کان عدوا للہ، جو بھی دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پر بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی دیکھیں، فرشتے ہیں، رسول ہیں، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، یہ سب کون ہیں؟ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کو اللہ نے چنا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس،
کہ رسولوں میں انسانوں میں سے بغرض رسول اللہ نے چنا خود فرمایا، اور فرشتوں میں سے بھی قاصد اللہ نے خود چنے۔ تو جب وہ اللہ کے نمائندے ہیں تو لہٰذا اب ہم نے نمائندوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ اب جو ان نمائندوں سے دشمنی کرے گا وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے، اور ایسے لوگوں سے پھر اللہ کا بھی کیا ہے؟ اعلان جنگ۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میرے کسی ولی یا دوست کے ساتھ دشمنی کی میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ ہی کے احکامات کے پابند اور اسی کی فکر اور دعوت کو لے کر آگے چلنے والے، تو لہٰذا ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ جو ہوگا در حقیقت وہ اللہ کی طرف جائے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف واضح نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، یعنی اب بنی اسرائیل کو دیکھیں، کبھی قرآن کا انکار، کبھی رسالت کا انکار، کبھی آخرت کا انکار، کبھی کہتے جنت ہماری ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں انہیں کتابوں کے ذریعے معلوم ہوئیں۔ قرآن بھی اسی کی دعوت دے رہا ہے اور اسی کے راستے کا تعین کر رہا ہے، اور کتنی واضح نشانیاں ہیں۔ بین کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو، اپنا وجود خود رکھتی ہو۔ عین دوپہر کے وقت سورج کو دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ میں موجود ہوں، اس کا وجود ہی اس کی بہت بڑی دلیل۔ تو بینات، آیات بینات، آیات تین طرح کی ہیں، یعنی اگر آپ اپنے قرب و جوار نگاہ دوڑائیں زمین آسمان آفاق کے اندر تو بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، جن کو آیات آفاقیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے انسان کے وجود کے اندر بھی کتنے نشانیاں رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، آیات انفسیہ کہلاتی ہیں۔ اور تیسری یہ آیات قرآنیہ کہ ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود مسعود پر کتنی بڑی دلیل موجود ہے۔ تو بہرکیف اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے ہیلے بہانے ہیں، اچھا ہم اس کا جواب دو تو ہم مان لیں گے، اچھا وہ معجزہ دکھاؤ تو مان لیں گے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، انکار نہیں کرتے ان نشانیوں کا مگر فاسق لوگ۔ فسق کہتے ہیں نا کسی چیز کا اپنے اصل سے نکل جانا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کو پامال کر چکے ہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ جواب ملے گا تو یہ ایمان لائیں گے، کبھی مطالبے کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پورے کریں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ محض ضد اور ہٹ دھرمی کے لیے آتے ہیں اور گویا شرارتی مزاج رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ سارے کے سارے فاسق ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی کوئی معاہدہ کیا گیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں کا ایک طبقہ اس کو پھینک دیتا ہے۔ یعنی پیچھے کتنے عہد گزرے، کتنے میثاق گزرے، اللہ جا بجا بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں سے فلاں عہد فلاں عہد فلاں عہد، اور ہر مرتبہ کیا ہوا؟ ایک آدھ جماعت نے تم میں سے اس عہد کو اٹھا کے پھینک دیا، نہ مانا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے تھے، حالانکہ پیغمبر کے ماننے والے، کتاب پر ایمان رکھنے والے، خود کو صاحب شریعت کہنے والے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ مانتے تو تھے، ایمان کی پھر بھی نفی ہے، تو صرف ماننا کافی نہیں ہے یا جان لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز ہمارے عمل کے اندر نہ آ جائے۔ تو لہٰذا گویا عمل انکاری تھا، لہٰذا یہاں پر لا یؤمنون سے تعبیر کیا کہ ان تمام چیزوں کے مدعی تو تھے، تبھی تو کہا کرتے تھے نا کہ ہم جنتی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی جہنم میں چلے بھی گئے نا تو اللہ ہمیں نکال دے گا، پیچھے تفصیلات ساری گزر چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس آیا رسول اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، خواہ وہ شریعت ہے، خواہ وہ کتاب ہے، خواہ وہ پیغمبر ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، انبیاء بنی اسرائیل کی تصدیق فرمائی، تورات زبور انجیل کی تصدیق فرمائی، یعنی کوئی بھی ایسا عذر نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کوئی نئی چیز آ گئی ہم کیوں مانیں، بلکہ قرآن نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دعوت کو اختیار کیا جو دعوت موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء بنی اسرائیل کی تھی۔ جب مماثلت موجود ہے
ایکا موجود ہے، ایک جیسا ہونا موجود ہے، پھر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ مانتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں شریعت محمدی قرآن یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اجنبیت کا مظاہرہ کرتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ وہ تصدیق کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھو آپ وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ۔ اللہ کے نبی تو تمہارے سامنے مکہ میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، پھر مکہ سے مدینہ آ گئے، انہوں نے وہ دور کب دیکھا؟ ہزاروں برس پیچھے کے واقعات تمہیں سنا رہے ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جن کی تفصیل تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہی کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ اپنی پاس سے بات نہیں کر رہے، کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، جو ازل سے ہے، جس نے یہ سارا کارخانہ حیات چلایا ہوا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ ہی کے پیغمبر ہیں، تو جیسے موسیٰ اور عیسیٰ اللہ کے پیغمبر، تو محمد بھی تو اللہ کے پیغمبر۔ تو لہٰذا ان کا گزشتہ شریعتوں، کتابوں اور انبیاء کی تصدیق کرنا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، اسی دعوت کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب تھے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے۔ یعنی جب ہر طرح سے معاملہ ثابت ہو گیا، تصدیق ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ اٹھا کے کتاب پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا؟ اس کو اپنے عمل میں نہیں لایا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ ظاہر ہے انجیل میں نبی آخر الزمان کی بشارتیں، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، قرآن کی بشارتیں، یہ ساری چیزیں کتاب کے اندر تھیں، پڑھتے بھی تھے، لیکن نہ ماننا گویا ایسے ہے کہ اٹھا کے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ ان آیات کا آگے چونکہ پھر وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے اور جادو و سحر کی تفصیلات ہیں، وہ مستقل ایک موضوع ہے، تو اگلے جمعے سے اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو ان آیات کا خلاصہ، اور اس سے پہلے جتنی بھی آیات گزری، خطاب بنی اسرائیل سے، اور انہیں بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم انسان بن جاؤ، کہ تمہارے آبا و اجداد نے کیا کیا، اللہ کی طرف سے کیا احکامات آئے اور کیا رویہ انہوں نے اختیار کیا، آج تم اسی روش پہ چل رہے ہو، تو لہٰذا باز آؤ اور جو احکامات آئے ان کو اختیار کرو۔ خطاب بنی اسرائیل سے، لیکن مخاطب میں اور آپ بھی ہیں، کیونکہ اصل تو کتاب اللہ قرآن مجید میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ان حالات کا بیان، بنی اسرائیل کی جتنے بھی عادات تھیں ان کا تذکرہ، پھر اس کی بنیاد پر جو اللہ نے ان کا محاسبہ کیا اور جس طریقے سے دلائل دے کر انہیں بات سمجھائی، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہدایت ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تو جیسے انہوں نے وراء ظہورہم والا معاملہ کیا، جس بنیاد پر اللہ نے ان پر پکڑ بھیجی، آج ہمارا معاملہ بھی کیا ہے آج کے دور میں، کہ آج کے دور میں ہم نے بھی کیا کیا ہے؟ وراء ظہورہم، اس قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے۔ قرآن ایک رہنما ہے، اماماً وہدن ونوراً، امام ہے، ہدایت ہے، نور ہے، روشنی کیوں ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو آج امت مسلمہ مجموعی حیثیت سے اس قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ کیوں کہ روشنی اگر پیچھے ہوگی، چلنے والے کے سامنے اندھیرا ہوگا، تو پیچھے کی روشنی کیا فائدہ دے گی اس کو؟ روشنی تب فائدہ دیتی ہے جب وہ ہمارے آگے ہو۔ قرآن کو آگے رکھیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ گمراہی سے بچیں گے۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔